ظاہر اچھے بھلے صحت مند آدمی کو قرآن اندھا بہرا اور گونگا کہتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ آدمی نہ تو اندھا ہوتا ہے، نہ بہرا، نہ گونگا، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، لیکن قرآن مجید اسے 4 ڈگریاں دیتا ہے: صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور گونگے بھی ہیں، اور بے عقلے بھی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ خطاب اور کسی شخص کو گونگا، اندھا یا بہرا کہنا اس کے جسم کی ساخت یا اعضاء کے اعتبار سے نہیں ہوتا، ہدایت کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی شخص کو ان چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہے جن سے ہدایت نہیں، گمراہی بڑھتی ہے، تو جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے وہ نقوش اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر وہ وقتاً فوقتاً اس کے شعور پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت نفس ان دیکھے گئے مناظر کو بار بار اس کے دل پر ڈالتا ہے، خیال پر لاتا ہے، دماغ پر ڈالتا ہے اور اسے الجھائے رکھتا ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کو اس کی حقیقت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں یا ذہنوں میں ایک تحریک ہے جو دنیا کے اوپر چڑھے اور جس سے دنیا ملمہ کی ہوئی ہے، ان آراز سے جو ہم کسی چیز پر رنگ کر دیتے ہیں، اس رنگ کو دیکھتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید اندھا کہتا ہے، یعنی یہ دیکھتے ہیں پھر بھی اندھے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ مناظر نہیں رہیں گے، پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ دیکھنے والوں کو ان مناظر اور مظاہر میں کیا دیکھنا چاہیے تھا، لیکن تب تک وقت گزر جائے گا۔ دیکھنے والے آدمی کو اندھا کہنا عام طور پر تو درست ہی نہیں ہے۔ یعنی سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ واقع کے مطابق بات ہو تو وہ سچ ہے، اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ کذب ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے والے کو کوئی کہے کہ یہ اندھا ہے، یہ تو کذب ہو جائے گا، کیونکہ واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ اب قرآن مجید نے جن دیکھنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اندھے ہیں، وہ ان کے جسم کی آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے نہیں کہا، بلکہ حقیقتوں کو نہ دیکھنے کے اعتبار سے کہا، یا حقیقتوں کو چھوڑ کر باطل مناظر کو دیکھنے کے اعتبار سے کہا ہے کہ یہ اندھے ہیں، یہ دیکھتے نہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے کہ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھتے۔ دیکھ تو رہے ہیں
پھر یہ کیوں کہا کہ وہ نہیں دیکھ رہے؟ یعنی وہ آپ کو ہدایت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، جسم سے صرف جسم ہی نظر آتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کے دشمنوں کو نبیوں میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، اسی طرح اولیاء کے دشمنوں کو ولیوں میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ جس آنکھ سے دیکھنا چاہیے وہ اس آنکھ سے اندھے ہیں۔ کچھ چیزوں کا جسم ہے جو مجسم ہے، انسانی آنکھ میں سما سکتی ہیں، تو انسانی آنکھ انہیں دیکھ کر حکم لگا دیتی ہے کہ یہ چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو سنی جا سکتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو محسوس کی جاتی ہیں۔ ہدایت کا اپنا کوئی جسم نہیں، یا ہے؟ ہدایت کا کوئی جسم نہیں۔ ہدایت جب بھی ظاہر ہوگی کسی نہ کسی اپنے مظہر کے اندر جلوہ گر ہوگی، مظہر کے بغیر نہیں ہوگی۔ مثلا قرآن مجید ہدایت ہے، تو قرآن ہدایت کا مظہر ہے، اس لیے نظر آتا ہے۔ پڑھا جائے تو سنائی بھی دیتا ہے، محسوس کیا جائے تو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہدایت کا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی جسم نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہدایت کا یہ جسم ہے۔ کوئی شخص اپنے ذہن میں لکڑی کا تصور لائے تو اس کے ذہن میں لکڑی کا ایک نقشہ آ جاتا ہے، لکڑی کا ایک جسم سامنے آ جاتا ہے۔ لوہے کا تصور کرے تو لوہے کا، چڑیا کا کرے تو چڑیا کا، اسی طرح کوے کا، اسی طرح نباتات اور جمادات اور حیوانات میں سے کسی بھی جانور کا تصور کرے تو اس کے ذہن میں وہ جانور سامنے آ جاتا ہے جو اس نے دیکھا ہوا ہے۔ اور اگر اس نے پہلے وہ دیکھا ہوا ہی نہ ہو تو اس لفظ کو پڑھنے سے یا لکھنے سے اس کا جسم اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتا، کیونکہ اس نے وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ جب وہ اسے دیکھ لے گا پھر اس کے بعد جب بھی اس کا نام لے گا تو اس کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی۔ ہدایت کا اپنی ذات کے اعتبار سے جسم نہیں ہے، لیکن ہدایت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی ہدایت کے مظاہر کو نہ دیکھ سکے یا دیکھنا نہ چاہتا ہو، قرآن انہیں اندھا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو یہ چلانے والے کی تسبیح کرتی ہیں، بجلی جب گرجتی ہے تو یہ اس کی حمد، اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ ایک آواز۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، قرآن کہتا ہے یسبح الرعد بحمدی، وہ تسبیح کرتی ہے۔ ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ ایک مخصوص قسم کی آواز جو گرجدار ہے۔ لوگ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں کہ اس سے کہیں ہمارے کان متاثر نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تسبیح کرتی ہے۔ اب سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ لوگوں کی ایک جماعت، اگرچہ وہ بہت تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، خال ہیں، وہ بجلی کے گرجنے میں واقعتاً تسبیح سنتے ہیں، اور جو تسبیح نہیں سنتے قرآن ان کو بہرا کہتا ہے۔ حالانکہ وہ سن رہے ہیں لیکن گرج میں تسبیح نہیں سن رہے، ایک آواز سن رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ بہرے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظالم کے سامنے آواز حق بلند کرنا یہ جہاد ہے۔
یعنی سچی بات کہنا یہ بھی جہاد ہے۔ ایک جہاد وہ ہے جو تلوار اور ڈھال سے کیا جاتا ہے میدان جنگ میں، اب اس کے ویپن ہتھیار بدل گئے ہیں۔ پہل گولے اور بارود کے ٹینک تھے، منجنیق جسے کہتے ہیں، آگ برسانے والا۔ جب صنعتی انقلاب کا زمانہ آیا، ہتھیار بدل گئے اور ہتھیار اتنے تبدیل ہو گئے کہ اب بٹن پر جنگ ہے۔ بٹن پر سے بھی آگے اس کے بعد یہ ہوگا کہ اشارے پر ہوگی، بٹن بھی نہیں دبانا پڑے گا، کسی چیز سے صرف اشارہ دینا پڑے گا اور ایٹامک بم پھٹ جائے گا۔ ہتھیار تبدیل ہو گئے۔ میدان جنگ کے اندر جس دور میں گھوڑے دوڑائے جاتے تھے تو گھوڑوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ اس کام میں استعمال ہوتے تھے۔ ہتھیار تبدیل ہو گئے لیکن جہاد موجود ہے۔ اب جہاد کی ایک قسم وہ ہے جو دوسروں سے کیا جاتا ہے، اور جہاد کی ایک قسم وہ ہے جو اپنی ذات سے کیا جاتا ہے، اپنے وجود کو بندگی پر منانے کے لیے، اپنے وجود کو کسی کام کے نہ کرنے کے لیے اپنے ہی وجود کو منایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی روٹھے ہوئے شخص کو منائیں تو اگر وہ بڑا ضدی ہو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، متعصب ہو تو پھر تو اور بھی محنت کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت نفس سے ضدی کوئی شے نہیں ہے۔ انسانی وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے نفس پیدا کیا ہے، اس سے ضدی کوئی شے نہیں، اس سے زیادہ ضدی، اس سے زیادہ ہٹ دھرم، اس سے زیادہ متعصب، اس سے زیادہ غالی کوئی شے نہیں۔ اب وہ جہاد جو اپنے وجود سے کرنا ہے وہ کتنا مشکل ہوگا تصور کریں، لیکن لوگوں نے کر کے دکھائے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جب بیک وقت دونوں جہاد جمع ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب دونوں جہاد جمع ہو جائیں گے۔ کب؟ بہت سے لوگ جھوٹے ایک جگہ جمع ہوں گے، ان میں سچ بولنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے دو طرح کے مزاحمت ہوگی، ایک ان جھوٹوں سے بھی کہ سچ بولنے پر وہ کیا حال کریں گے، دوسرا اپنے وجود پر بھی کہ وہ بولنے بھی دے گا یا نہیں، وہ بولنے بھی دے گا یا نہیں، ہمت بھی ہوگی یا نہیں۔ دو جہاد ایک وقت میں جمع ہو جائیں گے۔ اس دور میں جمع ہو چکے ہیں۔ قیامت کسی انتظار کی جانے والی شے کا نام نہیں ہے، قیامت اپنے حالات کے ساتھ قیامت ہے۔ یعنی آپ کو قیامت دکھائی دے گی، آپ ہوں گے تو آپ کو دکھائی دے گی، آپ کے جسم ہوں گے اس وقت جب قیامت دکھائی دے گی۔ اہل ایمان کی ارواح تو ویسے ہی پہلے قبض کر لی جائیں گی، تو قیامت دیکھے گا کون؟ مومن۔ مومن قیامت سے پہلے ان حالات کو دیکھیں گے جو پیدا ہو چکے ہیں۔ اچھا، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، دریا بکھر جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ، حمل والی اپنے حمل سے غافل ہو جائے گی، لوگوں کو ایسے ان کی حالت ہوگی جیسے نشے میں ہیں۔ ترى الناس سکارا وما هم بسکارا۔ اب بھی اگر کسی ایک طرف سے کوئی دھواں چڑھے اور دھوئیں کا رنگ سیاہ ہو تو لوگ خوف سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، کچھ استغفار شروع کر دیں گے، کچھ بھاگیں گے کہ جس طرف سے دھواں آ رہا ہے اس کی دوسری جانب دوڑ لگا دیں گے۔ قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی شے ہے، چنانچہ جو لوگ اس کو دیکھیں گے اس کی ابتدائی مراحل کو، تو وہ تو ایسے ہی ہوں گے نا جیسے ایک بندے کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہو تو اس کی عقل ہی نہیں رہتی، ویسے انسانوں کی اس وقت حالت ہوگی۔ اہل ایمان تو اس سے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے۔ ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم اس جہان میں اس کی علامتیں دیکھیں گے، اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب دونوں جہاد جمع ہو جائیں گے،
اب سچ بولنے پر وہ سارے جھوٹے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرا وہ جو اندر متعصب ہے، جو سب سے بڑا ضدی ہے، وہ سچ بولنے بھی نہیں دے گا، وہ ہمت، وہ بات نکالنے ہی نہیں دے گا، سیدھی بات۔ دو دشمن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور یہ حضرت انسان ان کے بیچ میں چکر کاٹے گا، چکر۔ اچھا فرمایا تم گونگے ہو، گونگے ہو۔ آدمی کہتا ہے میں بولتا ہوں، دیکھو سب کے سامنے بول رہا ہوں، ساری باتیں کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم گونگے اس اعتبار سے نہیں ہو کہ تمہاری زبان نہیں چلتی، الفاظ ادا نہیں کر سکتے، تم گونگے اس اعتبار سے ہو کہ جہاں حق بات کہنی چاہیے وہاں نہیں کہتے۔ کہہ سکتا ہے کوئی اس دور کے اندر سچی بات؟ اپنے اپنے اداروں میں چلے جائیں، سسٹم ایسا ہو گیا ہے، کوئی کہنا بھی چاہے تو نہیں کہہ سکتا، مجبور ہو گیا ہے۔ یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگاروں کو پکڑنا، مٹھی میں انگارے کو پکڑنا جتنا مشکل ہوگا، یعنی پکڑ ہی نہیں سکے گا، پکڑے گا تو جل جائے گی، ہتھیلی جل جائے گی۔ ویسے ہی سچ بول ہی نہیں پائے گا، بولے گا تو مرے گا۔ اچھا چلیں، وہ شخص تو نہایت مجبور ہے، نہایت مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے چلو چپ ہو گیا۔ ایک وہ آدمی ہے جو بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے سب لوگ اسے کہتے ہیں وہ بولتا ہے لیکن وہ گونگا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کی بات نہیں بولتا، بری باتیں بولتا جاتا ہے۔ غیبت کروا لو تو 4 گھنٹے کرے گا، لیگ پولنگ سارا دن کرے گا، چغلیاں کھائے گا، بہتان لگائے گا، الزام لگائے گا۔ آج ہمارے خاندانی نظام کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ الزام تراشی۔ الزام تراشی یعنی الزام کا جواب بھی الزام، جسے کہتے ہیں جواب الزام۔ ایک نے الزام لگایا تو دوسرا پھر اس کا جوابی الزام لگائے۔ یہ جتنے آپ کے تھانے کچہری میں آدھے کیسز جو ہیں یہ الزام اور جواب الزام پر ہیں۔ الزام جواب الزام۔ تگڑے آدمی کا، آپ تگڑے آدمی کو بات کہہ دیں گے تو آپ پر کیس کروا دے گا، آپ اس وقت ملزم ہو جائیں گے، ملزم۔ اب آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کیا کریں گے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوگا۔ الزام اور پھر جواب الزام، پھر جب اس کا داؤ لگے گا وہ اس کو جواب دے گا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں بھی تیرے ساتھ یہ کروں گا۔ اب بتائیے کہ لوگوں کے اس ہجوم میں دیکھنے والے کتنے ہیں، بولنے والے کتنے ہیں، سننے والے کتنے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ یعنی 100 میں سے کتنے پرسنٹ ہیں جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں اپنی سماعت، اپنی بصارت اور اپنی زبان، اس کا اندازہ لگا لیں کہ کیا ہم پر بھی سمن بکمن عمیٌ صادق تو نہیں آتا؟ پھر آگے آخری فرمایا لا یعقلون، پھر بے عقلے بھی ہیں۔ بے عقلا آدمی جب دیکھتا ہے تو بری نظر سے دیکھتا ہے، اور بری نظر صرف غیر محرم پر نہیں ہوتی، بری نظر یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس سے چھن جائے، یہ بھی بری نظر ہوتی۔ ہاں بات آگے لمبی ہو جائے گی، وقت ہو گیا، بات کافی ہے۔ خیر الکلام کلہ ودلہ ولم یطل فیملہ، بہترین بات جو تھوڑی ہو اور مدلل ہو، اتنی لمبی نہ ہو کہ لوگ سنتے ہوئے اکتا رہے۔ ہم اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں، کیونکہ ہم نے ہدایت یا ہدایت کے مظاہر سے نہیں دیکھا، نہ اس سے سنا، نہ اس سے بولے۔ ویسے ہم بولتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو سماعت کو اور بصارت کو اور زبان کو درست کر لینے سے آدمی ان 4 چیزوں سے نکلتا ہے، نہیں تو نہیں نکلتا اور ایسے ہی مر جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو اس جہان سے جس حالت میں جائے گا
کل جب ہم دوبارہ اٹھائیں گے تو وہ اسی حالت میں اٹھے گا. جو اندھا، بہرا اور گونگا مرے گا تو اس کی اس دن بھی شناخت یہ ہوگی، اگرچہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اندھا بھی ہے، یہ بہرا بھی ہے، یہ گونگا بھی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ.